کہانی دیکھنے سے پہلے آپ سب سے التجا ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لومڑی چیل کی سہیلی بن گئی۔ دونوں میں اتنا پیار تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن لومڑی نے چیل سے کہا، کیوں نہ ہم پاس رہیں، کیونکہ اکثر مجھے کھانے کی تلاش میں گھر سے غائب رہنا پڑتا ہے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور مجھے بچوں کی فکر لگی رہتی ہے۔ کیوں نہ تم یہیں کہیں پاس رہو، کم از کم میرے بچوں کا خیال تو رکھو گی۔ چیل نے لومڑی کی باتوں سے اتفاق کیا اور لومڑی کے گھر کے قریب ایک درخت میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد لومڑی کی غیر موجودگی میں چیل اپنے گھونسلے میں بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لومڑی کا ایک بچہ اٹھایا اور گھونسلے میں جا کر خود بھی کھایا اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا۔ لومڑی جب گھر واپس آئی تو ایک بچہ غائب پایا۔ اس نے بچے کو ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لومڑی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چیل بھی دکھاوے کا افسوس کرتی رہی۔ دوسرے دن جب لومڑی جنگل میں پھر شکار کرنے چلی گئی اور واپس آئی تو ایک اور بچہ غائب پایا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ چیل لومڑی کے تینوں بچوں کو کھا گئی۔ اب لومڑی کو پختہ یقین ہو گیا کہ اس کے تینوں بچوں کو چیل نے کھایا ہے، مگر وہ چپ رہی، کوئی گلہ شکوہ نہ کیا، مگر وہ ہر وقت روتی اور اللہ سے دعا کرتی، اے خدا مجھے دوست نما دشمن چیل سے بدلہ لینے کی طاقت عطا کر۔ اللہ نے لومڑی کی التجا سن لی اور چیل پر اپنا قہر نازل کیا۔ ایک روز بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر چیل روزی کی تلاش میں جنگل میں اڑی چلی جا رہی تھی۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ جلا کر کچھ پکا رہے ہیں۔ چیل کا بھوک سے برا حال تھا، بچے بھی بھوکے تھے۔ چیل صبر نہ کر سکی، جھپٹا مار کر ایک گوشت کا ٹکڑا اپنے پنجوں میں پکڑ کر اپنے گھونسلے میں لے گئی۔ ادھر گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ کچھ چنگاریاں بھی چپکی ہوئی تھیں۔ گھونسلے میں بچھے ہوئے گھاس پھوس کے تنکوں کو آگ لگ گئی۔ گھونسلہ جلنے لگا۔ گھونسلے کی آگ نے اتنی فرصت ہی نہ دی کہ چیل اپنا اور اپنے بچوں کا بچاؤ کر سکے۔ وہیں تڑپ تڑپ کر نیچے گرنے لگے۔ لومڑی نے جھٹ اپنا بدلہ لے لیا اور انہیں چبا چبا کر کھا گئی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے
خود بھی اسی میں گرتا ہے۔